النبي رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد ذی وقار سامنے کرام، آج جس موضوع پر میں درگزر کرنا جا رہا ہوں وہ ہے عظمت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی آپ کی والدہ ماجدہ نے حیدر رکھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے والد کے نام سے بہت پیار تھا، ان کا نام تھا اسد شیر، بس اسی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی رکھا حیدر، کہ حیدر کا معنی بھی ہوتا ہے بہادر، میدان جنگ کے اندر اترنے والا مجاہد۔ کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بچے کی شخصیت پر اس کا نام اثر انداز ہوگا۔ اگر نام اچھا ہو تو بچے کی طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے، نام برا ہو تو اس کی طبیعت پر برا اثر پڑتا ہے، اور یہ نام کا جو معنی ہوتا ہے یہ نسلوں تک طبیعتوں پر اثر انداز رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا سعید بن مسیب تابعی کو فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا جان کا نام تھا حسن، حضور کے صحابی تھے، تو بوڑھے صحابی تھے، ان کا نام تھا حسن، اور حسن کا معنی ہوتا ہے غم زدہ۔ حضور نے ان کو فرمایا بیٹا نام ذرا چینج کر دو، تمہارا جو نام ہے اس کا معنی درست نہیں ہے، غم زدہ ہے، فردہ ہے۔ تو بولے یا رسول اللہ میں بوڑھا آدمی ہوں، ہر کوئی مجھے اسی نام کے ساتھ پکارتا ہے، آقا میرا ذرا یہ نام یہی رہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ہم پوتے ہیں، آقا علیہ السلام کے فرمان پر حضور کے مشورے پر دادا جان نے نام چینج نہیں کیا تھا، مگر آج صدیوں بعد بھی یعنی کئی نسلیں گزر چکی ہیں، اس کے باوجود بھی افسردگی غمزدگی ہم پر چھائی ہوتی ہے۔ وجہ بھی کوئی نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، مگر ہم لوگ خواہ خواہ پریشان ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا نام اچھا اثر چھوڑتا ہے اور برا نام طبیعت پر برا اثر چھوڑتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بیٹے کا نام حیدر اس لیے رکھا کہ حیدر کا معنی ہے جنگجو، بہادر، میدان میں اترنے والا، تاکہ میرا بیٹا بھی جنگجو بنے، بہادر بنے اور شجاع بنے۔ بعد میں تاجدار کائنات علیہ السلام نے آپ کا نام تبدیل کر دیا، فرمایا آپ کا نام حیدر نہیں ہے، تیرا نام کیا ہے؟ علی ہے۔ علی شیر خدا کا نام علی خود حضور نے رکھا ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، ابو تراب ہے، دو کنیتیں ہیں، ایک ہے ابو الحسن، حسن کے بالکل واضح سی بات ہے کہ امام حسن مجتبی آپ کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ کی کنیت ہے ابو الحسن، اور دوسری آپ کی کنیت ہے ابو تراب۔ یہ ابو تراب جو کنیت آپ کی ہے یہ آپ کو بارگاہ مصطفیٰ سے ملی، اور آپ کو اس کنیت سے بہت پیار ہے، اور اس کنیت کے ادا کیے جانے کی وجہ کیا تھی؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک روز کسی واقعے سے کسی وجہ سے خفا ہو کر دل سے جا کے مسجد میں جا کے سو گئے، اور زمین کو پر جا کے سو گئے، پٹی کو۔ آقا علیہ السلام تلاش میں نکلے، تلاش کرتے کرتے جب مسجد میں آ پہنچے، حضور نے فرمایا تم یا بترا، تم یا بترا، اے مٹی والے کھڑا ہو، اے مٹی والے اٹھ میرے ساتھ چل، کیونکہ حضور نے ابو تراب آپ سے فرمایا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مجھے ابو الحسن کو نجات اتنی اچھی نہیں لگتی، مجھے ابو تراب جو نجات ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے یہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد، یہ فاطمہ بنت اسد کی حضور کی چچی، اور یہ آقا علیہ السلام کی صحابیہ
اور ان کو یہ شرف ملا کہ تاجدار کائنات علیہ السلام زندگی بھر جب بھی ان کو بلاتے تھے چچی جان نہیں کہتے تھے، حضور ان کو ماں کہتے اپنی دادی۔ جب ان کا وصال ہوا مدینہ پاک میں، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کا جب وصال ہوا، حضور ان کی قبر میں داخل ہوئے اور قبر میں کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ تو میرے وسیلے سے اور گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے۔ حضور نے اس طریقے سے ان کے لیے بات فرمایا باری تعالیٰ یہ فاطمہ بنت اسد یہ علی کی ماں نہیں ہے، یہ تو میری ماں۔ آقا علیہ السلام کو اپنی ماں کرا دیا۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی جناب ابو طالب ہے۔ عموماً لوگ ابو طالب کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں، مگر ذہن نشین فرما دیں ان کا اصل نام ابو طالب نہیں، ان کا اصل نام عبد مناف ان کا نام ہے۔ یہ ابو طالب ان کی کنیت ہے، جناب ابو طالب کی آتی کنیت تھی۔ علی سے خدا کے 3 بھائی اور تھے، بڑے بھائی کا نام تھا طالب، ایک کا نام تھا ہشام، ایک کا نام تھا عقیل۔ کیونکہ بڑے بھائی کا نام طالب تھا اس لیے آپ کے والد اپنے آپ کو ابو طالب کہتے کہ طالب کے، مگر ان کا اصل جو نام تھا وہ کیا تھا؟ عبد مناف۔ ان کے ایمان کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہے علماء۔ کچھ علماء آپ کو مومن قرار دیتے ہیں اور کچھ علماء جو ہیں آپ کے ایمان کے بارے میں شک و شبہ کرتے ہیں کہ وہ مومن نہیں تھے۔ لیکن اس عمر میں کیا ہے؟ تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے، خواہ وہ مومن تھے یا مومن نہیں تھے، دونوں صورتوں میں کسی کو ان کی شخصیت پر، ان کی ذات پر، ان کی ہستی پر اعتراض کرنے کا، تنقید کرنے کا، طعن کرنے کا، رد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ دو کوئی نہیں تھے، رسول پاک علیہ السلام کی وفادار۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جس زمانے میں آقا علیہ السلام کی شخصیت پر کافرانہ حملے ہو رہے تھے، کفار چھپ چھپ کے آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے تھے، جناب ابو طالب ان کو رسول پاک علیہ السلام کو علی شیر خدا کے بستر پہ سلا دیتے اور علی شیر خدا کو آقا علیہ السلام کے بستر پہ سلا دیتے تاکہ کفار قتل کرنے بھی آئیں تو میرے بیٹے کو قتل کرنے آقا علیہ السلام قتل نہ ہو سکے۔ وفاداری کا عالم ہے۔ آپ انتہائی غریب شخص تھے، آپ کی چھوٹی سی دکان تھی ادھر اور بڑی تنگی کے ساتھ آپ کا گزر اوقات ہوگا کیونکہ آپ کا خاندان بہت وسیع تھا، آپ کثیر الاجداد تھے، لیکن آپ کی کاروباری صورتحال، معاشی صورتحال انتہائی تنگ دستی والی تھی۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کی ولادت باسعادت میں انتہائی اہم بات بڑی مشہور ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کے اندر ہے اور آپ کی شہادت جو ہے وہ بھی مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر ہوئی۔ ولادت خانہ کعبہ شریف، آپ کی ماتا ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں سین کعبہ کے اندر موجود تھی، دیگر لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، بت پرستی ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے دردے سے یعنی ولادت کا جو درد ہوتا ہے وہ مجھے شروع ہوتا اور اس میں بے قرار ہو کر پریشان ہو کر نکلی میں کہاں جاؤں گا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ شریف کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور میں بے قراری کی صورت میں اس کے اندر داخل ہو گئی، دروازہ بند ہو گیا، اندر مولا علی شیر خدا کی ولادت باسعادت ہو جاتی۔ اور آپ کے بارے میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے، بہت ہی مشہور ہے کہ سیدنا مولا علی شیر خدا کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے آپ آنکھ نہیں کھولتے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات کہی جاتی ہے یا رسول اللہ بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کا بھائی پیدا ہوا ہے، مگر وہ آنکھیں نہیں کھولتا، اس کی آنکھیں بند ہیں۔ جب رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات سنی گئی، آقا علیہ السلام سو جاتا علی شیر خدا کے بعد بالکل بچپن آدمی پیدا ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، جو ہی حضور پہنچے علی شیر خدا نے آنکھیں کھول دی اور سب سے پہلے اس زمین پر مولا علی شیر خدا نے اگر کسی کو دیکھا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ سامعین محترم 21 ماہ رمضان کو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کی شہادت، سیدنا مولا علی شیر خدا ان مشاہیر اسلام میں سے ہیں جن کے بارے میں بدقسمتی سے امت مسلمہ افراط اور تفریط کا شکار۔ امت مسلمہ کے 2 دھڑے، ایک دھڑا حد سے بڑھ جاتا ہے اور ایک دھڑا کا حد سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ افراط اور تفریط کا شکار ہے امت، اور اس بات کی نشاندہی خود تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرما دی کہ علی تیرے حق میں 2 گروہ ہلاک ہو جائیں، ایک گروہ جو تجھے بہت آگے لے کر اور حق کو چھوڑ دے گا، اور دوسرا گروہ ہو جو
ایک گروہ افراط کرنے والا ہوگا، حد پھیلانے والا ہوگا، اور دوسرا گروہ حد کو چھوڑنے والا ہوگا اور حد سے بہت نیچے لے جانے والا ہوگا۔ اور یہ دونوں گروہ میرے بارے میں کیا ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ سامنے محترم، آج کی اس گفتگو کا مقصد جہاں سیدنا مولا علی شیر خدا کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے، وہاں صحابہ اور اہل بیت اعظام کے درمیان شدت، نفرت اور دوریاں پیدا کرنے والوں کے لیے ان کے ذہنوں کی اصلاح بھی کرنا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کے بارے میں قرآن مجید کی ایک کلمہ ہے، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تیسرے بارے کیا ہے؟ یہ کب نازل ہوئی؟ جب رسول پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں نجران کے عیسائی داخل ہوئے اور آگے جھگڑا کر رہے اور کہہ رہے تھے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے، ان کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ حالانکہ وہ تو خدا کے بیٹے ہیں، وہ اس طرح پیدا ہوئے وہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا، اور جو باپ کے بغیر پیدا ہو خدا کا بیٹا ہوتا۔ آگے سے تابعداری کے نام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ آدم علیہ السلام جو پیدا ہوئے کہ نہ ان کا باپ تھا نہ ان کی ماں تھی، وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، تم ان کو خدا کا بندہ کہتے ہو؟ اور عیسیٰ علیہ السلام اس طرح پیدا ہوئے کہ ماں کی وجہ سے پیدا ہوئے، اگر کہ باپ نہیں تھا ماں تو تھی نا، ان کو تم خدا کا بیٹا کہتے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو باپ اور ماں کے بغیر وہ بندہ ہو سکتا ہے جو صرف باپ کے بغیر ہو، وہ خدا کا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب آقا علیہ السلام نے یہ استدلال کیا، دلائل دیے، آگے سے نجران کے عیسائی غصے میں آ گیا، بولے کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر، وہ آقا علیہ السلام کو پورا بھلا کہنے لگے۔ تو وہ رب کائنات جس کو سب سے زیادہ پیار اپنے محبوب سے، اس نے جب سنا کہ میرے نبی کی گستاخی کی جا رہی ہے، اس نے اسی جگہ جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ یہ اللہ لے کے جاؤ، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ تک کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی بات کا لے آئے اور حضور نے یہ کلمہ ان کو پڑھ کے سنا کہ نجران کے عیسائیوں، اگر تم دلیل کے ساتھ بات کو سننا نہیں چاہتے تو پھر ایسے کرو، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں بھی اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں، تم بھی اپنے گھر والوں کو لے کے آؤ، میں بھی اپنے گھر والوں کو لے کے آتا ہوں، اور ایک میدان کے اندر اترتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بددعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو جھوٹا ہو تو اس پہ لعنت کر، بس پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہر کوئی حشر دیکھ لے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات کر دی، اس پہ نجران کے سیدوں نے کہا آپ ذرا ہمیں موقع دیں تاکہ ہم ذرا جا کے مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف ہم اترے بھی صحیح میدان میں یا نہ اترے۔ چنانچہ وہ کچھ موقع دے کر، کچھ ٹائم دے کر اپنے بہت بڑے پادری عبد المسیح آ کے، ان کا بہت بڑا پادری تھا، اس کے بعد کہا کہ بتاؤ ہم اس نبی کے سامنے میدان میں اترے یا نہ اترے؟ آگے سے عبد المسیح آ کے ان کا بہت بڑا پادری تھا، وہ بولا اس نبی کو بس یوں ہی ستاتے رہو، تنگ کرتے رہو، کبھی بھی جرأت نہ کرنا اس کے ساتھ میدان میں اترنے کی، کیونکہ اگر اس نبی کے ہاتھ تمہارے خلاف بددعا کے لیے اٹھ گئے تو تم ابد الآباد تک تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہاری نسلیں ختم کر دی جائیں گی۔ چنانچہ وہ لوگ واپس ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا فیصلہ ہوا ہے کہ ہم آپ کے خلاف میدان میں اتر نہیں سکتے، ہم تو صرف بس پاس مباحثہ کریں گے، میدان میں آپ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کہنے کے لیے جب واپس لوٹے، ادھر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، دیکھا کہ ادھر منظر کچھ اور تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی گود میں امام حسین کو بٹھا رکھا تھا، اپنی دائیں طرف امام حسن مصطفیٰ کو بٹھا رکھا تھا، اور اپنی بائیں طرف سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو بٹھا رکھا تھا، اور اپنے نوشت کے پیچھے مولا علی شیر خدا کو بٹھا رکھا تھا، اور حضور فرما رہے تھے بیٹا حسن، حسین، اے فاطمہ، اے علی، جب نجران کے عیسائی میرے مقابلے میں میدان کے اندر اترے اور میں نجران کے عیسائیوں کے خلاف بددعا کروں تو تم سب نے مل جل کر بیک زباں ہو کر تم نے آمین کہہ دی۔ آقا علیہ السلام جب یہ بات فرما رہے تھے، یہ نظارہ، یہ منظر جب نجران کے عیسائیوں نے دیکھا تو وہ تھر تھرا گئے، کب کبا گئے، کہنے لگے خدا کی سب کی قسم، آج تک اتنے چہروں کو، خوبصورت چہروں کو ہم نے ایک مقام پر جمع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایسے چہرے ایک مقام پر جمع ہو گئے۔ آقا علیہ السلام
کے پاس آئے، کہنے لگے یا محمد ہمارا فیصلہ ہوا ہے کہ ہم آپ کے خلاف میدان کے اندر اترنا نہیں چاہتے، ہم تو بس باس مباحثہ کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، آج اگر تم میرے مقابلے میں میدان کے اندر اتر آتے اور میں تمہارے خلاف بد دعا کر دیتا اور اس بد دعا پر یہ فاطمہ، یہ حسن، یہ حسین، یہ میرے بیٹے علی آگے سے آمین کہہ دیتے تو ابد الاباد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا نام اس دھرتی سے مٹا دیا جاتا، تم بدروں کے اندر، خنزیروں کے اندر تبدیل کر دیے جاتے اور تمہارے منزلوں کو، تمہارے گھروں کو آگ لگا دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ۔ حضرت سیدنا امام مسلم اس طرح سے واقع لے کے آئے، پورا واقعہ بیان کر کے فرماتے کہ ایک آیت کریمہ ہے جو سیدنا مولا علی خدا کے عظمت الشان میں آج بھی کیا ہے، اسی طرح کیا ہے۔ کیسے کہ حضور نے جب اپنے بیٹوں کو بلایا، اب بیٹوں میں سیدہ کائنات تو چلو تھی، امام حسن مصطفیٰ بھی حضور کے نواسے، حضور کے بیٹے تھے، امام حسن بھی آقا علیہ السلام کے بیٹے اور نواسے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے بیٹوں میں مولا علی خدا کو بھی شامل کیا۔ وہ آقا علیہ السلام نے ان کو بیٹا قرار دیا اور قرآن آج بھی ان کے بیٹا مصطفیٰ ہونے پر شاہد ہے اور گواہ۔ اور پھر تو سامنے محترم کی ایک آیت کریمہ ہے، 300 آیات کریمہ عبداللہ ابن عباس نے بیان ہے، ابن عساکر میں ہے کہ 300 آیات ایسی ہیں جو سیدنا مولا علی خدا کے عظمت الشان میں اور مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، ابن عساکر میں ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن کس قدر کثرت کے ساتھ مولا علی خدا کی شان کو بیان کرتا ہے اور آپ کی عظمت کو سناتا ہے، اس قدر کثرت کے ساتھ کسی اور کی شان قرآن بیان نہیں کرتا ہے کہ 300 آیات اکیلی مولا علی خدا کی شان اور آپ کے مقام کے بیان ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر آپ کا یہ مقام کیا ہے، مسلم ہے کہ قیامت تک سلسلہ رشد و ہدایت، سلسلہ ہدایت اور تمام سلاسل طریقت و ولایت کے منبع و سرچشمہ مولا علی خدا ہے۔ اور آج بھی اولیاء کاملین کے فرمودات کے مطابق، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دیگر اولیاء کاملین کے فرمودات کے مطابق کوئی شخص اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا ہے جب تک اس کی ولایت پر بالواسطہ یا بلا واسطہ مولا علی خدا کی مہر ثبت نہ ہو۔ سب سے پہلے ہم آپ کی اس فضیلت کی بات کرتے ہیں اور آپ کی اس عظمت کی بات کرتے ہیں جو آپ کو حضور کی بارگاہ سے خصوصی تعلق اور خصوصی نسبت کی بنا پہ حاصل ہے کہ حضور نے فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔ یاد رکھ لیں آقا علیہ السلام کا یہی فرمان سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق مجھ سے ہے اور میں ان سے۔ یہی فرمان آقا علیہ السلام کا امام حسن مصطفیٰ کے بارے میں بھی ہے، امام حسین کے بارے میں بھی ہے، اور یہ چوتھا مقام ہے کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں کہ علی سے خدا اپنے نسب میں، اپنے حسب میں، اپنی روحانیت میں، اپنی قربت میں، وفاداری میں میری ذات کے ساتھ اس طرح جڑ چکے ہیں کہ اب علی کو مجھ سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے اور میری ذات کو علی کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر احادیث میں آتا ہے اس حدیث پاک کو بیان کرنے والے 30 صحابہ کرام، کتاب دار کائنات علیہ السلام نے 30 صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ اپنا فرمان جاری کیا تھا۔ اور 30 صحابہ کرام میں سے کون کون سے صحابہ؟ حضرت ابو ہریرہ بھی، عائشہ صدیقہ بھی ہیں، تمام ازواج مطہرات بھی ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، عمار بن یاسر بھی ہیں، ابو ایوب انصاری بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، جلیل القدر 30 صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی شیر خدا کے ہاتھ کو آقا علیہ السلام نے تھام رکھا تھا اور حضور فرما رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہو۔ آقا علیہ السلام نے علی شیر خدا کے ہاتھ کو تھام رکھا تھا، صحابہ کرام کی طرف اور خلق خدا کی طرف ایک پورا وفاقی اعلان کرتے ہوئے اشارہ فرما رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اللہ
عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، عمار ابن یاسر روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات علیہ السلام صحابہ کرام سے حضور پہلے کیوں گویا ہوئے تھے؟ حضور نے فرمایا من آمن بی وصدقنی اوصیکم بولایت علی ابن ابی طالب، جو شخص مجھ پر ایمان لایا ہے اور جس شخص نے میری نبوت اور رسالت کی گواہی دی ہے، سنو میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ تم سارے علی کو مولا مانو، علی کی ولایت کو مانو۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ جی علی کو مولا کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو مولا نہیں کہا جاتا، حضرت عمر کو مولا نہیں کہا جاتا، حضرت عثمان کو مولا نہیں کہا جاتا، کیوں؟ ہاں اس طریقے کہ مولا کا ٹائٹل بعد میں مصطفیٰ سے صرف مولا علی شرف خدا کے لیے ہی عطا ہوا تھا۔ حضور نے مولا کا تخلص کسی اور کو عطا کیا ہی نہیں ہے، حضور نے صرف یہ ٹائٹل یہ عنوان مولا علی شرف خدا کے لیے عطا کیا تھا۔ حضور نے فرمایا من تولہ فقد تولانی ومن تولانی فقد تولی اللہ، تو علی کو مولا مانے گویا اس نے مجھے مولا مان لیا، اور جس نے مجھے مولا مانا اس نے گویا کہ اللہ کو مولا مان لیا۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات علیہ السلام جب یہ فرمان فرما رہے تھے، آقا علیہ السلام کی نگاہیں مولا علی شرف خدا کے چہرے پر مرکوز تھی، چہرے پر حضور دیکھ رہے تھے علی شرف خدا کے چہرے پر، حضور کی نگاہیں ان کے چہرے پر لگی ہوئی تھی، ٹکی ہوئی تھی، اور آقا علیہ السلام کا چہرہ پاک خوشی کے ساتھ تمتما رہا تھا، حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، اور حضور فرما رہے تھے یا علی انت سیدٌ فی الدنیا و سیدٌ فی الآخرہ، علی کو دنیا کا بھی سردار ہے تو آخرت کا بھی سردار ہے، حبیبوں کا حبیبی عدووں کا عدوی، تیرا دوست میرا دوست ہے اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ یہ فرما کر اینڈ میں فرمایا والویل لمن ابغضک، یہ ساری باتیں سن لینے کے بعد جو تجھ سے بغض رکھے علی اس کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ جو ساری باتیں سن لینے کے بعد علی کے ذات کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ حامد محترم پھر آپ کی شان کا عالم یہ کہ جب ہجرت ہوتی ہے آقا علیہ السلام پہلے سال صحابہ کرام کے مابین مواخا بھائی چارہ کیمپ کرواتے ہیں، ایک مہاجر کو دوسرے انصاری کو مہاجر کا بھائی بناتے ہیں۔ جب تمام صحابہ کرام کے مابین مواخات کیمپ ہو چکتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جا علیکم تدمع عینا، علی شرف خدا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، اس طرح آتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے، وہ رو رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے، مگر آقا علیہ السلام کی نگاہ اتفاق حضور کی توجہ ہے خاص آج میری دام پر نہیں آئی ہے، حضور نے مجھے کسی کو میرا بھائی بنایا، شاید حضور ناراض ہو گئے، شاید مجھ سے کوئی جرم اور قصور سرزد ہو گیا، روتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ آخیتا بین صحابے ولم تو آخی بین و بین احد، آقا آپ نے تمام صحابہ کرام کے درمیان مواخات کر دی ہے، ایک مہاجر کو انصاری کو مہاجر کا بھائی بنا دیا، مگر کسی کو میرا اور نہ ہی مجھے کسی کا بھائی بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھ سے کیا جرم ہوا ہے آقا؟ میری کیا غلطی ہوئی ہے؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں درخواست گزار ہوئے رو رہے تھے، آقا علیہ السلام نے آگے سے جواب میں فرمایا علی تو روتا کیوں ہے؟ میں کسی اور کو تیرا بھائی یا کسی اور کو تیرا بھائی یا تجھے کسی کا بھائی کیسے بنایا؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر ایک کو میں نے بھائی بنایا، مگر ان کی مواخات دنیا کی حد تک ہے، مگر میری اور تیری درمیان جو مواخات ہے بھائی دارگی ہے دنیا کی حد تک نہیں، فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہوگی۔ یہ بات آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ یہاں پر ایک بڑی دلچسپ والی سے بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں کتاب الایثار میں اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ جب ہجرت ہوئی رسول پاک علیہ السلام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو لے کے جا رہے تھے اور اپنے بستر پر مولا علیہ السلام کو سلا چکے تھے، اللہ پاک نے جبرائیل کو بلا دیا، میکائیل کو بلا دیا، فرمایا جبرائیل میکائیل سنو، جس طرح میں نے محمد مصطفیٰ اور علی شیر خدا کے درمیان مواخات قائم کر رکھی ہے، ان دونوں کو بھائی بھائی میں نے بنا دیا ہے، اسی طرح تم دونوں کو میں نے بھائی بھائی بنا دیا۔
तुम दोनों भी भाई भाई हो। मगर उधर देखो अली शेर खुदा ने इशार करते हुए अपने साथ पर मोहम्मद मुस्तफा की जात को तरजीह देते हुए खुद तो तलवारों के साए तले सोए, मगर मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम को एक महफूज मुकाम की तरफ भिजवा दिया है। इशार कर दिया अली ने, तुम दोनों भी भाई भाई हो, मैंने तुम दोनों में से एक ही उम्र दूसरे से जाहिर करती हुई है, बताओ तुम में से कौन है जो जाहिर उम्र को इशार करते हुए अपने दूसरे भाई को दे। दाता साहब लिखते हैं सभी से बात कशफुल माजूब किताब इशार। फिर आगे से क्या हुआ, जिब्राइल और मीकाईल इन दोनों में से कोई एक भी तैयार ना हुआ कि अपने जाहिर उम्र दूसरे को दे। अल्लाह ने फरमाया अच्छा तुम दोनों इशार नहीं कर रहे तो फिर इशार का सबक पढ़ना है तो फिर अली की मार्गा में जाओ। दोनों से कहा कि तुम जाओ, अली तलवारों के साए तले सोया है, जाओ उनके जाके बड़ी गाड़ी मारो। जिब्राइल आ गए, मीकाईल आ गए। जिब्राइल सर की जानिब खड़े हो गए अली से खुदा की, और मीकाईल पांव की जानिब खड़े हो गए और दोनों कह रहे थे अली तू तो सोया है, तू किस कदर इत्मीनान के साथ सोया है, मगर ऊपर देख अल्लाह पाक जो है फरिश्तों के खिदमत में तेरी जान के नगमे अलाप रहा। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा का मुकाम कैसा हदीस पाक में आता है। अली शेर खुदा से बात रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मुझे हुजूर ने फरमाया अली यार मैं तेरे साथ एक वादा करना चाहता हूं। मैंने अर्ज किया क्या करम नवाजी फरमाना चाहते हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा तेरे साथ वादा है, इन्नहु ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन व इन्नहु ला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिकुन। कि अली क़यामत तक सिवाय सच्चे मोमिन के तुझसे मोहब्बत कोई नहीं करेगा, और क़यामत तक सिवाय मुनाफिक के तुझसे बुग़्ज़ कोई नहीं रखेगा। जो मोमिन होगा उसके मोमिन होने की अलामत क्या होगी कि तेरी जात के साथ सच्ची मोहब्बत करता होगा। जो मुनाफिक होगा उसके मुनाफिक होने की अलामत क्या होगी कि तेरी जात के साथ वो बुग़्ज़ करता होगा। सहाबा किराम कहते हैं, अनस इब्न मालिक कहते हैं, तिरमिज़ी शरीफ का हदीस बात है, फरमाते हैं कि हुजूर ने हमें पैगाना दे दिया कि मोमिन की अलामत क्या है, अली से मोहब्बत करता होगा, और मुनाफिक की अलामत क्या है, अली से बुग़्ज़ करता होगा। फरमाते हुजूर ने हमें मिजाज दे दिया मोमिन का और मुनाफिक को पहचानने का। फरमाते हैं कि हम सहाबा किराम उस दौर में मोमिन और काफिर की पहचान, मोमिन और मुनाफिक की पहचान कैसे करते थे? सुन लो, कुन्ना नारिफुल मुमिनीना बिहुब्बिहिम अलिया व कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिया। कि हम मोमिनीन की पहचान हम सहाबा किराम मोमिनीन की पहचान हुब्बे अली से करते थे, हुब्बे अली से करते थे, और मुनाफिक की पहचान हम बुग़्ज़े अली से करते थे। हम देखते कि ये मोमिन है या मुनाफिक है, ये मुसलमान है या काफिर है, उसके बाद जाकर अली का तज़किरा करते, अली का नारा लगाते, अली की अज़मत की बात करते। अगर अली का जिक्र सुनकर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती, उसका चेहरा खुश हो जाता, उसका चेहरा खिल जाता, हम समझ जाते मोमिन है। और अगर उसका चेहरे पर बरोड़ आ जाता, उसको गुस्सा आ जाता, हम समझ जाते कि मुनाफिक है। ये क्या है? मुनाफिक। अली शेर खुदा की जात के साथ हुजूर का इतना गहरा ताल्लुक था, उनकी मोहब्बत खुदा होता, उनकी जात के साथ किया गया खुद मुस्तफा ऐसा क्यों था? तबरानी में हदीस बात आती है, तबरानी शरीफ आका अलैहिस्सलाम ने रात से पर्दा उठाया, हुजूर ने फरमाया अन्नासु मिन शजरतिन शत्ता, कि लोग मुख्तलिफ दरख्तों के फल हैं, कोई किसी दरख्त का फल है, कोई किसी दरख्त का फल है, कोई किसी खानदान से है, कोई किसी खानदान से है, किसी का दादा कोई है, किसी का दादा कोई है, किसी का बाप कोई, किसी का बाप कोई। हुजूर फरमाते हैं लाके आना वालियुन मिन शजरतिन वाहिदा, मैं और अली हम दोनों एक दरख्त के दो फल हैं। हमारा खानदान एक है, हमारा नस्ब एक है, हमारा हसब एक है, हमारी मोहब्बत एक है, हमारा ताल्लुक एक है, हमारी अखुवत एक है। इस वजह से हुजूर ने फरमाया अली के जात के साथ की गई मोहब्बत मेरी जात के साथ की गई मोहब्बत की तरह है, और मेरी जात के साथ की गई मोहब्बत अली के जात के साथ की गई मोहब्बत की तरह है। हुजूर ने फरमाया मन अहब्ब अली फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह। जो अली से मोहब्बत करे वो या उसने मुझसे मोहब्बत, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। व मन अबग़द अली फक़द अबग़दनी,
بمنا بغلانی فقط فقط اللہ. جس نے علی سے بغض رکھا اس نے میری ذات کے ساتھ بغض رکھا, اور جس نے میری ذات کے ساتھ بغض رکھا اس نے گویا کہ اللہ کے ساتھ بغض رکھا. اور دوسرے مقام پہ حضور نے فرمایا من آذا علیًا فقد آذا ومن آذانی فقد آذا اللہ. تو علی کو اذیت دے اس نے گویا کہ مجھے ٹھیس پہنچائی, اور جس نے مجھے ٹھیس پہنچائی اس نے گویا کہ اللہ کو اذیت دے. سامعین محترم, یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ شان علی کو کیسے مل گئی؟ کہ ان کی ذات کے ساتھ کی گئی محبت مصطفیٰ ہو گئی, ان کی ذات کے ساتھ کیا گیا تو مصطفیٰ ہو گیا. یہ عظمت, یہ فضیلت, یہ مقام کیوں؟ کیا اس وجہ سے کہ جناب ابو طالب کے بیٹے تھے؟ کیا اس وجہ سے کہ وہ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے تھے؟ کیا اس وجہ سے کہ وہ فاطمہ الزہرا کے شوہر تھے؟ کیا اس وجہ سے کہ وہ حسن حسین کے باپ تھے؟ نو, صرف اس وجہ سے کہ وہ حضور کے غلام تھے. اگر علی شیر خدا آقا علیہ السلام سے غلامی کے اندر نہ آئے ہوتے, ابو جہل کی طرح, ابو لہب کی طرح خالی دام ہوتے, ان کو جو عزت ملی ہے, جو ان کا ملا ہے, بات مصطفیٰ سے ملا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تھے. آپ کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت کیا ہے؟ علم ہے. کیا ہے؟ علم. حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یاد رکھ لیں, جس کو جو کچھ بھی ملا بات یہی مصطفیٰ سے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. حضور نے فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم. یہ ساری کائنات کو تقسیم کرنے والا تو میں ہوں, صرف میں, انما فقط میں, مگر دیتا مجھے اللہ. اللہ دیتا ہے. ساری کائنات کو نعمتیں بانٹنے والا, تقسیم کرنے والا. لوگ فرماتے ہیں انما صرف میں. انما کا معنی کیا؟ فقط, صرف. اگر حضور یہ بات نہ فرماتے, انما کا لفظ نہ بولتے, وہاں ہو سکتا تھا کہ شاید تقسیم کرنے والا کوئی اور بھی ہو اور بانٹنے والا بھی ہو. حضور نے فرمایا کہ نہیں, انما انا قاسم, تقسیم کرنے والا ساری مخلوقات کو, ساری کائنات کو کیا ہو پکڑ لیا. نبیوں کو نبوت ملی, بات ہے مصطفیٰ سے, حضور سے بڑا نبی کوئی نہیں. صدیقین کو صدیقیت و صداقت ملی, بات ہے مصطفیٰ سے, حضور سے بڑا صدیق و سچا کوئی نہیں. صالحین کو صالحیت, بات ہے مصطفیٰ سے ملی, حضور سے بڑا کوئی صالح کوئی نہیں. ولیوں کو ملایا, بات ہے مصطفیٰ سے ملی, حضور سے بڑا کوئی ولی نہیں. شہیدوں کو شہادت, بات ہے مصطفیٰ سے ملی, حضور سے بڑا شہید کوئی نہیں. یقول الرسول علیکم شہیدا. ہر ایک شہید صرف دنیا کا شہید ہے, مصطفیٰ دنیا کا بھی شہید ہے, مصطفیٰ آخرت کا بھی شہید ہے. ہر ایک کو جو نعمت ملی بار گئے مصطفیٰ سے ملی. علم علماء کو ملا, بار گئے مصطفیٰ سے ملی. حضور جیسا عالم کوئی نہیں. حضور کے علم کا عالم کیا تھا؟ رتبی مدار جابے سے الا فی کتاب مبین. کائنات کی ہر خوش اور ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے, اور قرآن کی طرح بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. سارا قرآن ساتوں آسمانوں سے اوپر ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے لوح محفوظ. اس کے اندر گویا کائنات کی ہر خوش اور ہر چیز کا بیان لوح محفوظ میں ہے. اور امام مسیری علیہ السلام فرماتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. آقا آپ کے جو علم کا حال یہ ہے کہ لوح محفوظ کا سارا علم آپ کے علم کے سامنے ایک قطرہ ہے, ایک ذرہ ہے. حضور ناراض نہیں ہوتے خدا کے بندے کو دیکھا کے اتنا زیادہ علم بیان کرنے کا نہیں. آقا علیہ السلام خوش ہو اور خوش ہو کر ان کو چادر لاتا اور ان کے مخلوق جیسا پر ہاتھ پھیر کر ان کو شفا یابی بنا دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت شان مصطفیٰ. اس وسیع علم کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آنا مدینہ العلم, میں علم کا شہر ہوں. یعنی اگر میرے علم کی بزرگوں کا وقت تمہیں کو اندازہ کرنا ہو تو مجھے شہر سمجھو. یہ نہیں کہا کہ آنا مدینہ العلم, میں کیا ہوں, میں علم کا کیا ہوتا ہے کیسے بہار, علم کی کیا ہوں بستی ہوں, علم کا کیا ہوں مضافات.
علم کا کیا ہوں لاؤں یہ بات نہیں. کیا کہا؟ آنا مدینہ العلم، میں علم کا کیا ہوں شہر. دیہات گاؤں مضافات بستی وہ ہوتی ہے جہاں سے کچھ ملے کچھ نہ ملے، مگر شہر سے کہتے ہیں جہاں سے سب کچھ ملے. حضور یہ بات فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے علم کی اصولوں کا اندازہ کرنے والوں مجھے شہر سمجھو. جیسے شہر سے سب کچھ ملتا ہے ایسے ہی میرے پاس بھی ان کے خیرات سب کچھ کی ہے. اور علی شیخ خدا کے لیے فرمایا علی بابا، علی اس شہر کا دروازہ. علی سے باپ نے آتا ہے علی شیخ خدا نے ایک روز صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم حضور کے پاس جانے والو، تم حضور کے پاس ایک دفعہ جاتے ہو مگر میرے پاس 2 دفعہ آتے، میرے پاس 2 دفعہ آتے. صحابہ کرام بات نہ سمجھے، حضور کے پاس جا پہنچے. عرض کیا آقا، علی کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس جو بھی آتا ہے اسے ایک دفعہ آتا ہے، علی کے پاس 2 دفعہ آ جاتا ہے. آقا کیسے؟ آقا علیہ السلام علی کی زبان سے اس کا جواب سن لو. علی کو بلا لیا گیا، علی آؤ اسی بات کا خود جواب دو. علی سے خدا نے عرض کیا رسول اللہ، آپ نے خود تو فرما رکھا ہے آنا مدینہ العلم. علی جن بابو ہاں یعنی اس کا کیا ہے دروازہ ہے. میں دروازہ جو کوئی آپ کے پاس جاتا ہے پہلے گزر کے جاتا ہے، جاتے ہوئے بھی میرے پاس سے جاتا ہے اور آتے ہوئے بھی میرے پاس سے جاتا ہے. آپ کے علم کا عالم کیا تھا؟ صحابہ کرام آپ کے علم کا احترام کیسے کرتے تھے؟ آئیے حضور مختصر دکھاتے ہیں اور تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ صحابہ کرام کیا ہے میرے نام کا تعلق کے بارے میں. صحابہ کرام شان علی کا کیسے احترام کرتے تھے. علی سے بات میں آتا ہے، علی سے فروغ اعظم سے پوچھا گیا اے سیدنا عمر بتا دیجیے علی کے علم کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آگے سے سیدنا فروغ اعظم نے فرمایا علی اکبر، کہ ہم تمام صحابہ کرام میں سے سب سے بڑھ کر حضور کی شریعت کے عالم علی سے خدا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا لولا علی لہذا عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا. حضرت عائشہ صدیقہ سیدنا ابو بکر صدیقی سے دادی، آئیے ذرا ان سے پوچھئے وہ شان علی کا اعتراف کیسے کرتی ہیں. ان سے پوچھا گیا امی جان بتا دیجیے علی کے علم کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ فرمانے لگی اس وقت پورے روئے زمین پر مجھے حضور کی شریعت کا سب سے بڑا عالم سوائے علی کے اور کوئی نظر آتا ہی نہیں. عبداللہ ابن مسعود حضور کی شریعت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں. ان سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں علی کے علم کے بارے میں؟ وہ فرمانے لگے علی کے علم کی بات پوچھتے ہو، دیکھو قرآن 7 قراتوں میں نازل کیا گیا. قرآن کے ہر لفظ کا ایک ظاہر معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے. کسی کو ظاہر معنی عطا ہوا، کسی کو باطنی معنی عطا ہوا، کسی کو کچھ بھی عطا نہ ہوا. مگر علی کی شان یہ ہے کہ علی ہر لفظ کا ظاہری معنی بھی جانتا ہے، باطنی معنی بھی جانتا ہے. اور خود علی شیخ خدا فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ وہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، دن کو نازل ہوئی یا رات کو نازل ہوئی. فرماتے ہیں ہر ایک کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ وہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، دن کو نازل ہوئی یا رات کو نازل ہوئی. اور سیدنا سعید ابن مسیب کیا کہا، یہ فرماتے ہیں علی کے علم کا حال یہ تھا کہ لم یکن صحابہ رسول اللہ علیہ السلام یقول صلوی الا علیہ. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو سلونی اما تم کا نام لگا سکتا، یعنی یہ کہہ سکتا کہ جو چاہو پوچھو. ایک علی سے خدا تھے کہ جب موت کے اندر ہوتے نعرے لگاتے لوگوں جو چاہو پوچھ لو، جو چاہو پوچھ لو. یہ نعرہ اس دھرتی پر کیا حضور نے لگایا تھا یا حضور کے بعد حضور کی امت میں سے مولا علی سے خدا نے لگایا ہے کہ جو چاہو پوچھ لو. اور پھر آپ کی عمومی فضیلتوں کا عالم یہ تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو اعظم نے بیان کرتے ہیں دیگر کے صحابہ کرام کہ 18 نشانیں ایسی ہیں جو مولا علی سے خدا کے پاس تھا. 18 نشانوں میں مولا علی سے خدا جملہ صحابہ کرام سے منفرد تھے، ممتاز تھے، نرالے تھے، انوکھے تھے. اور فروغ اعظم فرمایا کرتے تھے 3 شانیں بھائی علی کو ایسی ملی ہے اگر مجھے مل جاتی ان میں سے کوئی ایک بھی مل جاتی تو میں نیکیوں کے انبار کو اٹھا دیتا. کون سی 3 شانیں؟ ایک تو یہ
کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا حضور کا درد جگر ان کے نکاح میں آ گیا۔ دوسرا یہ کہ مسجد نبوی شریف کو آقا علیہ السلام نے علی شریف کو خدا کا گھر قرار دیا۔ علی جس حال میں بھی ہو، جیسے بھی ہو، ہر حال میں دور میں اس مسجد میں آ سکتے ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ باب خیبر جس کو بعد میں 40 صحابہ کرام اٹھا نہ سکے تھے، اکیلے علی شریف خدا نے اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ اس باب خیبر کو خیبر کو قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کی نگاہ اتفاق علی کے لیے پڑی تھی، کسی اور کے لیے نہیں پڑی۔ فرماتے کہ میرے دل میں بڑی تمنا تھی، بڑی خواہش تھی کہ کاش آقا علیہ السلام اس کام کے لیے میرا چناؤ کریں۔ مگر جب اگلا دن آیا حضور نے فرمایا کدھر ہے؟ عرض کی گئی آقا اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، وہ تو بیمار ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بلایا جائے، اس کو لایا جائے۔ آج میں خطور نصرت کا جھنڈا اس سے ہاتھ میں تھمانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے کامیابی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا، ان کے ہاتھ میں دیا، اور انہوں نے وہ باب خیبر جس کو 40 صحابہ کرام میں اٹھا نہیں سکتے تھے، آپ نے اکیلے اٹھا کے اس کو پھینک دیا۔ سامنے محترم صحابہ کرام کے ساتھ علی شیر خدا کے صحابہ کرام کے ساتھ تعلق کیسے تھے آپ نے سن لیا۔ ابو بکر صدیق ان کی شان میں کیا کہتے ہیں؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان کی عادت یہ تھی علی شیر خدا کے پاس بیٹھتے تو جب بھی ان کے پاس بیٹھے رہتے، جب تک بیٹھے رہتے انہیں کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ میں نے عرض کی بابا جان بات کیا ہوتا جب آپ علی شیر خدا کے ساتھ بیٹھے ہوتے ان کو دیکھتے رہتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے سے صدیق اکبر نے فرمایا اس وجہ سے میں دیکھتا رہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اور پھر یہی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سوال ہوا تھا اگر کوئی علی کے چہرے کو دیکھ نہ سکے، علی پشت پھیر پہ جا رہے ہو، کوئی ان کے پشت کو دیکھے چہرے کو دیکھ نہ سکے، وہ تو عبادت سے معلوم ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام کا فرمان یہ بھی حضور سے سن رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا النظر الی علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت اور علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت۔ صرف علی کو دیکھ لیا جائے، پشت کو دیکھ لیا جائے، ان کے پاؤں کو دیکھ لیا جائے، یہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ آج ہم تو 1400 سال بعد گئے، ہم تو ایسی عبادت سے معلوم ہو گئے، ہم تو ایسی عبادت سے معلوم ہو گئے۔ سوال ہوا اس کا جواب بھی عائشہ صدیقہ دیتی ہے، فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان بھی میرے پاس ہے۔ حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کرنا بھی عبادت ہے۔ آج 1400 سال کے بعد صرف علی کرتے رہو اور کوئی کام نہ کرو، یہ بھی کیا ہے عبادت۔ اور آخری بات علی شیر خدا کے بارے میں صحابہ نے کیا کہا، ابو بکر صدیق نے کیا کہا، عثمان نے کیا کہا، انس نے کیا کہا، ابو ہریرہ نے کیا کہا، عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا، ایوب انصاری نے کیا کہا، آپ نے سن لیا۔ اب ذرا یہ سن لیجیے علی کیا کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں۔ رجال الکفی شیعہ حضرات کی نوٹ پر کتاب ہے رجال الکفی، اس کے اندر علی شیر خدا کا خطبہ مذکور ہے اور اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ علی شیر خدا نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا حبو ابی قدر عمر ایمان وبغضہما نفاق، کہ ابو بکر صدیق اور علی شیر خدا سے محبت کرنا یہ مومن ہونے کی علامت ہے، اور ان دونوں کے ساتھ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض رکھنا منافقت ہے۔ یہ علی شیر خدا کا فرمان ہے، رجال الکفی شیعہ حضرات کی موت پر بھی تھا۔ اور پھر آپ نے علی شیر خدا نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، ایک نام عمر رکھا، ایک نام عثمان رکھا۔ ارے نادانو، اگر ان کے باہمی اختلافات ہوتے تو دشمنوں کے ناموں پر بیٹوں کے نام رکھتا ہے، دشمنوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام چینج کرتا ہے۔ اور پھر ناحیہ البلاغہ میں ہے علی شیر خدا سے پوچھا گیا اے مولا علی شیر خدا بتائیے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ علی شیر خدا نے فرمایا اس وقت پوری روئے زمین پر مجھے حضور کے صحابہ کرام جیسا کوئی عامل مصائب نظر نہیں آتا ہے۔ حضور کے سارے صحابہ راتوں میں عبادت کرنے والے تھے، جن کے اندر خدا کی محبت میں ہونے والے تھے اور وہ حضور کی عاشق تھے۔ سامعین محترم، اگر ان کے اختلافات ہوتے اس طرح تنہا بیٹھ کر ایک دوسرے کی شان نہ سناتے،
ایک دوسرے کی محبتیں نہ بیان کی جاتی، ان دونوں کا ایک دوسرے کی شان سنانا، یہ روپ نبا اس بات کا ہے کہ جو علی شیر خدا کی ذات کے ساتھ محبت کرے مگر علی کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو دشمنی کرتا ہے وہ بھی منافق ہے، اور جو صحابہ کرام سے محبت کرے مگر صحابہ کرام کی محبت کی آڑ میں علی شیر خدا یا اہل بیت نظام پر تنقید کرے دار کرے وہ بھی منافق ہے۔ مومن وہی ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرے جو اہل بیت سے سامنے محترم حضور کی ذات سے یہ دو کرنیں پھوٹی تھی، ایک کرن کا نام صحابہ کرام تھا، ایک کرن کا نام اہل بیت نظام تھا۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ محبت مصطفیٰ ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ حسین مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور کے صحابہ کرام کے ساتھ اور حضور کی آل کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔